ہے قاف والقرآن المجید بل عجیبوا منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب. قاف بہت بڑی شان والے اس قرآن کی قسم، بلکہ انہیں تعلیم کے پاس ایک آگاہ کرنے پر آیا. تو کافروں نے کہا کہ عجیب وہ کس کا کرتے تھے، وہ ہم پہ تعجب کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، یعنی حالانکہ اس میں تعجب والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. ہر نبی اسی قوم کا ایک فرد ہوتا جس میں اسے مبعوث کیا جاتا. اسی حساب سے قریش مکہ کو ڈرانے کے لیے قریش ہی میں سے ایک شخص کو نبوت کے لیے چن لیا گیا اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو اس بات پہ تعجب کرتے کہ بڑی حیرت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی حیرت کی بات نہیں، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے پھر کیا یہ واپسی دور ہے؟ کہتے تھے کہ نشان نہیں کرتے. ہاں تم ضرور واپس آؤ گے، زمین جو گھٹاتی ہے وہ ہمیں معلوم ہے اور ہمارے پاس سب یاد رکھنے والی کتابیں ہیں. سب یاد رکھنے والی کتابوں سے کیا مراد ہے کہ ہمارے پاس ہر چیز ہمارے علم میں محفوظ ہے. لوہے محفوظ میں ہم نے درج کیا ہوا ہے. یعنی زمین انسان کے گوشت، ہڈی، بال وغیرہ کو بوسیدہ کر کے کھا جاتی ہے، یعنی اسے ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، اور وہ صرف ہمارے علم میں ہے. ہمارے لیے انسان کے ان تمام اجزاء کو جمع کر کے انہیں دوبارہ زندہ کرنا ہمارے لیے قطعاً مشکل کام نہیں. یہ اللہ تعالیٰ 12 مرتبہ فرماتے ہیں یہ ہمارے لیے بڑا آسان کام ہے، بالکل مشکل کام نہیں ہے ایک انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھانا. بل کذبوا بالحق لما جاءهم آیت 5 ہے، بلکہ انہوں نے سچی بات کو جھوٹ کہا جبکہ وہ ان کے پاس پہنچ چکی. بس وہ ایک الجھاؤ میں پڑ گئے. اور الجھاؤ کیا تھا؟ وہی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے، کبھی شاعر کہتے، کبھی کاہن کہتے، اور کبھی کہتے کہ ہم تو دوبارہ مرنے کے بعد اٹھائے نہیں جائیں گے، کبھی قرآن میں شک کرتے. یعنی اس طرح کے تمام الجھاؤ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈال رکھا. آگے اللہ تعالیٰ جوڑ کے ہمیں فرما رہے ہیں آیت 6 آنورڈ ہے افلم ينظروا الى السماء، کہ انہوں نے آسمان کو اپنے اوپر نہیں دیکھا کہ ہم نے کس طرح اسے بنایا، اسے زینت دی. اس میں کوئی شگاف نہیں. آسمان کتنی اہم ہمارے لیے نشانی ہے اور کتنی بڑی نشانی ہے کہ بغیر ستون کے جس کا کوئی سہارا نہیں ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ نے ستاروں سے کیسے مزین کر دیا. کوئی فرق، کوئی تفاوت اس کے اندر نہیں ہے، کوئی شگاف نہیں ہے. کس طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کھڑا کیا ہوا ہے، ہمارے اوپر چادر کی طرح بنایا ہوا ہے. والارض مددناها والقینا فیها رواسیا، ہم نے زمین بچھا دی، اس پہ ہر طرح کے پہاڑ ڈال دیے اور ہم نے قسم قسم کے خوشنما چیزیں بھی اگا دی. یعنی زمین کی کتنی بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کس طرح ہم نے ہر قسم کی نباتات چیزوں کو جوڑا، نر اور مادہ کو جوڑا جوڑا بنا دیا. کتنے خوبصورت منظر دیے، شاداب اور حسین زمینیں دی، پھل پھول دیے، ہر چیز دی. یہ صرف اللہ رب العزت کا ہی کارنامہ ہے، جبکہ کوئی انسان یہ کام نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ صرف ہم ہی کر سکتے ہیں، کیا پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے؟ تب اصیت و ذکر لکل عبد منیب آیت نمبر 8 ہے، تاکہ ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بینائی اور دانائی کا ذریعہ ہو جائے. یعنی زمین کی تخلیق اور دیگر چیزوں کا مشاہدہ ایک بصیرت اور دانائی والے انسان کے لیے عبرت ہو سکتی ہے. جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، جو شخص اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا اور دانا نہیں ہے، کم عقل ہے، تو وہ کیسے ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں؟ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم عقل مند ہیں یا کم عقل. اگر تو ہم عقل مند ہیں نا تو پھر ہم دیکھیں کہ زمین کی اتنی بڑی نشانی اور آسمان کی اتنی بڑی نشانی کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بنا سکتا ہے کیا؟ آسمان کوئی اور قائم کر سکتا ہے؟ یقیناً سب کہیں گے، عقل بھی تسلیم نہیں کرتی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے آسمان سے پانی برسایا اور پھر جب پانی بارش کی صورت میں زمین پر آیا تو کتنی نباتات، پھل، میوے، باغات اور غلات ہم نے سب کچھ تمہارے لیے اگا دیا. کھجوروں کے بلند و بالا درخت جن کے خوشے طیبتیں ہیں، سارے کے سارے ہم نے تمہیں روزی کے طور پہ عطا فرما دی. سبحان اللہ، اتنی نعمتیں ہمیں ہمارے رب نے دی ہیں، اس کے باوجود بھی ہم عقل نہیں رکھتے، عقل مندی نہیں کرتے، ہم سوچتے سمجھتے نہیں ہیں. آیت نمبر 12 سے دوبارہ اللہ تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑ کے فرما رہے ہیں تم نے دیکھا نہیں کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، ان سے پہلے قوم نوح اور رس والوں نے اور سمود والوں نے کس طرح اپنے نبیوں کی تکذیب کی. پھر ہم نے ان سب کے سب کو جھٹلایا، ہم سب کے سب کو عذاب کا وعدہ سچا کر دکھایا اور ان پہ عذاب سچا ہو گیا. یعنی عذاب آ گیا اور سارے کے سارے اپنے گھروں میں اوندے کی وہ
تو کسی کے اوپر پانی کا عذاب آیا، وہ ہم پیچھے دیکھتے آ رہے ہیں. ہر بستی کا عذاب الگ الگ تھا اپنے اعمال کے مطابق. تو وہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں کہ تم بھی عقل کر لو، اگر تم نے بات نہیں مانی تو تم پہ بھی ایسا عذاب آ سکتا ہے. آیت نمبر 16 سے آنورڈ ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. ہم نے انسان کو پیدا کیا، اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں ان سے ہم واقف ہیں، اور ہم اس کی رگے جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. یعنی ہمارے دل کے اندر جو بھی کچھ ہے، ہمارا جو بھی ہمارے دل میں وسوسے آتے ہیں، ان سب کے سب کا اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے دل میں گزرنے والے خیالات کو معاف کر دیا، یعنی ان پہ گرفت نہیں فرمائیں گے جب تک کہ وہ زبان پر ان کا اظہار نہ کر لیں یا انہیں عمل میں نہ لے آئیں. تو ایک انسان کے دل میں کتنے وسوسے ایک دم آ جاتے ہیں نا. شیطانی وسوسے کوئی ہوتے ہیں، کوئی کیسا وسوسہ. تو وہ صحابہ اکرام اللہ کے نبی سے پوچھتے تھے کہ اللہ کے نبی کبھی ہمارے دل میں کیسا وسوسہ آتا ہے، کبھی کیسا آتا ہے، تو کیا ان وسوسوں پہ بھی گرفت ہوگی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے دل میں گزرنے والا یعنی دل میں آنے والا ہر خیال اس کو معاف کر دیا، یعنی ان پہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی جب تک وہ زبان سے اس کا اظہار نہ کر دیں یا عمل نہ کریں. سبحان اللہ. دیکھیں کتنا ہمارا رب رؤوف الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے، کہ ہمیں آرام سے اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتے. اسی طرح حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ بندہ مومن جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے، وہ صرف ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرے بندے کی نیکی لکھ دو. اس نے سوچ لیا نیکی کرنے کا، ارادہ کر لیا، لکھ دو. لیکن جب ایک بندہ برائی کی طرف آمادہ ہوتا ہے تب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں ابھی رک جاؤ، ابھی تم نے برائی نہیں لکھنی. جب تک وہ بندہ برائی کر نہیں لیتا تب تک اس کی برائی لکھی نہیں جاتی. اللہ تعالیٰ انتظار کرتے ہیں شاید میرا بندہ واپس آ جائے، شاید واپس آ جائے. تو ہمارا رب تو وہ ہے. اتنی رحمت ہمارے رب کی. آیت نمبر 18 سونورڈ ہے. ما یلفظ من قول. اللہ تعالیٰ قیامت کی اور موت کا منظر بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں انسان اپنے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکال پاتا مگر اس کے پاس ایک نگہبان تیار ہے. اور وہ نگہبان کون سا ہے؟ جو اس کے قول اور عمل کا انتظار کر رہا ہے. وہ فرشتہ جو اس کی چیز کو پکڑنے کے لیے تیار ہے کہ یہ بولتا کیا ہے اور یہ کیا عمل کرتا ہے، میں پھر اس کو پکڑ لوں. وجاءت سکرۃ الموت بالحق. موت کی بے ہوشی حق لے کے پہنچی. یہی ہے جس سے تو بدکتا پھرتا ہے. یعنی تو موت سے بھاگتا پھرتا ہے، موت سے تو کبھی بھی نہیں بھاگ سکتا. موت تجھے آ کر ہی رہے گی. موت سے بھاگ کے ہم کہاں جائیں گے؟ ہم کیا کریں گے؟ کیا ہم موت سے بھاگ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. سوری ذالک یوم الوعید. سور پھونکا جائے گا وعدہ کا، عذاب کے دن کا، یعنی جو عذاب کا وعدہ ہے وہ سچا ہے. وعدہ عذاب کا دن یہی ہے، اسی دن ہی اللہ تعالیٰ نے عذاب سے ہمیں دوچار کرنا ہوگا. اللہم لا تجعلنا منہم. جس دن روز محشر میں سب کھڑے ہوں گے اور سور پھونکا جائے گا، سب کے سب لوگ اپنی قبروں سے بھاگتے ہوئے آئیں گے. وجاءت کل نفس معها سائق وشہید. ہر شخص اسی طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک لانے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا. یعنی ایک اس کے ساتھ ہوگا، اس سے مراد دو فرشتے ہیں کہ ایک انسان کو محشر کے میدان تک لے کے آئے گا اور دوسرا اس کے خلاف یا اس کے حق میں گواہی دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ فرشتے ہمارے حق میں گواہی دینے والے بن جائیں. آمین. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک انسان کو لقد كنت في غفلة من هذا. یقیناً تو اس سے غفلت میں تھا لیکن ہم نے تیرے سامنے سے پردہ ہٹا دیا. بس آج کے دن تیری نظر بڑی ہی تیز ہے. تو آج سب کچھ دیکھ لے کس طرح تو نے دنیا میں اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، اپنے رب کے ساتھ تو نے معبود بنا لیے، شرک کیا. آج تو اپنا ٹھکانہ دیکھ لے، تیرا ٹھکانہ دائمی جہنم ہے. اللہم لا تجعلنا منہم. آمین. پھر آیت نمبر 30 میں دیکھیں یوم تقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید. جس طرح ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر چکی، وہ جواب دے گی کیا کوئی اور ہے. استغفر اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جہنم اس قدر خالی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس سے جنوں اور انسانوں کو بھرنے کے بعد پوچھیں گے، وہ پوچھے گی کیا کوئی اور ہے تو میرے اندر لے آؤ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جہنم کو انسانوں اور جنوں سے بھر دوں گا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ سچا ہو جائے گا جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے دنیا میں کیا. پھر جہنم سے پوچھے کیا تو بھر گئی ہے، وہ جواب دے گی نہیں، کیا کوئی اور ہے تو اس کو بھی لے آؤ. پھر اللہ تعالیٰ استغفر اللہ. تو اسی طرح بار بار اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کیا تو، یعنی وہ پوچھے گی کہ کیا کوئی اور ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے
اللہ تعالیٰ بیچ میں لوگوں کو ڈالتے جائیں گے. پھر کیا ہوگا آخر پہ؟ پھر اللہ تعالیٰ اس کے منہ پہ اپنا قدم مبارک رکھیں گے، پھر جہنم بھرے گی. استغفر اللہ. یعنی جہنم کس قدر ہمارا انتظار کر رہی ہے. اسی طرح جنت جنتیوں کو انتظار کر رہی ہے. فَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. آیت نمبر 31 ہے. جنت پرہیزگاروں کے بالکل قریب کر دی جائے گی، ذرا بھی دور نہیں ہوگی. اللہم اجعلنا منہم آمین. یعنی قیامت جس دن قائم ہو جائے گی اس دن جنت قریب کر دی جائے گی، کوئی دور نہیں ہوگی. ہر جنتی اپنے گھر کو، ہم نے کل دیکھا تھا نا کہ جنتی اپنے گھر کو اس طرح پہچانے گا جیسے وہ دنیا والے گھروں کو پہچانتا ہے. ایک انسان کو دنیا میں اپنا گھر کتنا اچھا لگتا ہے اور اس کو پتا ہوتا ہے یہ میرا گھر ہے، چاہے اندھیروں میں بھی وہ اپنے گھر پہنچے لیکن اس کو پتا ہوتا ہے یہ میرا گھر ہے. اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک جنتی شخص جنت والے اپنے گھر کو اتنے اچھے سے جانتا ہوگا جتنا وہ اپنے دنیا والے گھر کو جانتا تھا. سبحان اللہ. اللہم اجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے جنت میں ہمارے محل عطا فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ ہے وہ وعدہ جو تم سے کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا اور پابندی کرنے والا ہو، جو رحمان کا غائبانہ خوف رکھتا ہو اور توجہ والا دل لے آیا. یعنی اس نے پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دی، اطاعت کی اور شرک و معصیت کی نجاستوں سے پاک رہا. پاک دل وہ اللہ کے لیے اللہ کے پاس لے آیا. اللہ اسے فرمائیں گے تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، اور یہ ہمیشہ رہنے والا دن ہے. وہ جو چاہیں گے انہیں ملے گا، اور ہمارے پاس بہت زیادہ، یعنی ہمارے پاس بہت زیادہ، اس سے مراد ہے اللہ کا دیدار. سبحان اللہ. جو اہل جنت کو نصیب ہوگا. جنتی ہر نعمت کھا لے گا، ہر نعمت کھا 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 کے، پی پی کے، سو کے، ہر نعمت کو جب لے لے گا اس کے بعد اس کو سب سے آخر پہ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. اللہم اجعلنا منہم. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا دیدار نصیب فرما دے. آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 36 ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ. اللہ تعالیٰ دوبارہ سے ہمیں احساس دلوا رہے ہیں کہ تم سے پہلے بہت امتوں کو ہم نے ہلاک کر دیا جو ان سے زیادہ طاقت میں تھیں، اور وہ شہروں میں ڈھونڈتے ہی رہ گئے کہ کوئی بھاگنے کا ٹھکانہ ہو جائے، لیکن جب قیامت آئی تو کوئی ٹھکانہ ان کو نہ ملا. اس میں ہر صاحب دل کے لیے عبرت ہے، جو اس کے لیے جو دل سے متوجہ ہو کے کان لگاتا ہے اور جو حاضر ہوتا ہے، یعنی جو اللہ کی بات کو مانتا ہے اس کے لیے، اور جو غور و فکر کرتا ہے، حقائق کو جانتا ہے، حقائق کا ادراک کرتا ہے، اس کے لیے اس میں نصیحت ہے. باقی لوگوں کے لیے کوئی نصیحت نہیں. پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تلقین کرتے ہوئے فرما رہے ہیں آیت نمبر 39 میں، آپ صبر کیجئے جو یہ کہتے ہیں، اب میرا اپنی تصویر بیان کیجئے سورج نکلنے سے پہلے بھی اور سورج غروب ہونے سے پہلے بھی. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ. اور رات کے وقت، رات کو کسی بھی وقت تسبیح کیجئے اور نماز کے بعد بھی. ان تسبیحات نمازیں ادا کریں. تاکیداً ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کے بعد کی تسبیح سے مراد لی، جو ہم 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ ہم اللہ کہتے ہیں. ان کو تسبیحات فاطمہ بھی کہا گیا. اور تسبیحات تو ہمیں ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے جب بھی ٹائم ملے، بلکہ ہر وقت. ذکر تو ہم نے زبان سے کرنا ہوتا ہے نا. پھر آگے دیکھیے آیت نمبر 46 میں، 46 سے آنورڈ، بلکہ 42 سے آنورڈ دیکھیں. یوم یسمعون الصیحۃ بالحق. جس روز وہ تیز چیخ کو یقین سے سن لیں گے. یہ دن ہوگا نکلنے کا. اس دن کہاں نکلیں گے، کہاں بھاگیں گے؟ یعنی دنیا میں شک کرتے تھے نا کہ ہم بھاگ جائیں گے، قیامت نہیں آئے گی ہمارے پاس، لیکن وہ چیخ، وہ نفخہ قیامت ہی ہوگا، اور یہی دن قبروں سے زندہ ہو کے نکلنے کا ہوگا. اس دن اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہوگا. جس دن زمین پٹ جائے گی اور یہ دوڑتے ہوئے نکل کھڑے ہوں گے، یہ جمع کر لینا ہم پر بڑا ہی آسان ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا. آواز دینے والا ان کو آواز دے گا، اور جس طرح ان کو آواز دی جائے گی وہ سارے کے سارے اسی طرح بھاگنا شروع ہو جائیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب زمین پٹے گی تو سب سے پہلے زندہ ہو کر نکلنے والا میں ہوں گا. یہاں سے پتہ چلتا ہے نا کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہے جو ہماری طرح ہی فوت ہوئے. سورہ قاف کی آخری آیت ہے نحن اعلم بما یقولون. جو یہ کہتے ہیں ہم بخوبی جانتے ہیں. آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں، تو آپ قرآن کے ذریعے انہیں سمجھاتے رہیے، اور یہ میری وعید ہے، اور میری ان وعیدوں سے، میرے ان ڈراووں سے ان کو ڈراتے رہیے. اور ڈراوے کون ہیں؟ وہی دعوت و تذکیر سے ان کو نصیحت حاصل کرنے کی تلقین کرتے رہیے. صرف وہی شخص نصیحت حاصل کر سکتا ہے جو اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھتا ہے. اسی لیے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ
ہمیں ان لوگوں میں کر دیجئے جو آپ کے وعدوں سے ڈرتے ہیں اور آپ کے وعدوں کی امید رکھتے ہیں۔ اے احسان کرنے والے، رحم فرمانے والے، ہم پر بھی احسان کر دیجئے اور رحم فرما دیجئے، آمین یا رب العالمین۔ ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں۔ سورہ الذاریات ہے، تلاوت کون کرے گا؟ صرف 5 آیتوں کی۔ میں کروں؟ جی کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق۔ 5 آیتیں آگے بھی کر لو۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ۔ خراسون، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذاریات ہے، والذاریات ذروا فالحاملات وقرا، قسم ہے بکھیرنے والیوں کی اڑا کر، پھر اٹھانے والیاں بوجھ کو، پھر چلنے والیاں نرمی سے، پھر کام کو تقسیم کرنے والیاں۔ یقین مانو تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے سب سچا۔ اتنی چیزوں کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے سب سچ ہے۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ یقیناً انصاف آنے والا ہے۔ والسماء ذات الحبک، قسم ہے راہوں والے آسمان کی، یقیناً تم مختلف بات میں پڑے ہوئے ہو۔ یؤفک عنہ من افک، اس سے وہی باز رکھا جاتا ہے جو پھیر دیا گیا ہو۔ یعنی اتنی قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت برحق ہے، قیامت آنے والی ہے، اس کی تیاری کر لو۔ تو ہم کیا تیاری کر رہے ہیں قیامت کی؟ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک تقوی والے لوگ بہشتوں اور چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، ان کے رب نے جو کچھ انہیں دیا اسے لے رہے ہوں گے۔ تو وہ تو اس سے پہلے نیکوکار ہی تھے، یعنی وہ پہلے بھی اپنے رب کی باتیں مانتے تھے، اب بھی وہ اپنے رب کی باتیں مانتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ان کی خاصیت کیا ہے؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے اور وقت سحر استغفار کیا کرتے تھے، اور ان کے مال میں مانگنے والوں کا اور سوال سے بچنے والوں کا حق تھا۔ وقت سحر قبولیت دعا کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور ندا دیتے ہیں کہ کوئی توبہ کرنے والا ہے، میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی بخشش مانگنے والا ہے میں اسے بخشوں، کوئی سائل ہے میں اس کے سوال کو پورا کروں، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ٹائم میں مانگنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ پھر نیک لوگ کون ہیں؟ اللہ والے کون ہیں؟ جو محروم سے مراد وہ شخص ہے جو ضرورت مند ہوتا ہے، جو سوال سے بچتا ہے، مستحق ہونے کے باوجود وہ لوگ سوال نہیں کرتے، وہ ایسے لوگوں کو دیتے ہیں، یعنی اسٹیٹ پوسٹ جو لوگ ہیں نا جنہیں ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ مانگتے نہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ ایسے لوگوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اگلی آیتوں میں آیت نمبر 25 سے آنورڈ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتہ ہے ان کے بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے، اور لوط علیہ السلام کو کی قوم کو عذاب کی بری خبر دینے کے لیے آئے، تب کس طرح لوط علیہ السلام کی قوم کے جو لوگ تھے انہوں نے فرشتوں سے بدفعلی کرنے کی کوشش کی، اور ابراہیم علیہ السلام کو جب بیٹے کی خوشخبری سنائی تو ان کی بیوی کہنے لگی، آیت نمبر 29 ہے، فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ، بس ان کی بیوی آگے بڑھی، حیرت سے آ کر اپنے منہ پہ ہاتھ مار کے کہا میں تو بوڑھیا ہو گئی اور ساتھ ہی بانجھ میں ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں تیرے پروردگار نے ایسا ہی فرمایا ہے، بے شک وہ علیم اور حکیم بھی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جو چاہیں وہ کرنے پہ پوری طرح قادر ہے۔ پھر 7 پارے میں سٹارٹ میں سورۃ الذاریات ہم یہ ٹاپک دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی خاصیت بیان فرما رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ہمارے چنیدہ اور برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ پھر آگے دیکھیے آیت نمبر 41 سے قوم عاد کا ذکر دوبارہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیسے ہم نے عادیوں کو تنبیہ کی تھی کہ جب ہم نے ان پہ خیر و برکت سے ان کو یعنی خیر و برکت سے خالی ان کے اوپر ہم نے آندھی بھیجی، اور ہم نے انہیں کہا کہ تم اپنے رب کی طرف واپس آ جاؤ، لیکن وہ سمجھے کہ آندھی ان کے لیے بارش کا سبب ہوگی یا اس میں ہوا ہوگی، لیکن اس آندھی میں ان کے لیے عذاب چھپا ہوا تھا، وہ سارے کے سارے اس عذاب میں تباہ و برباد ہو گئے۔ آیت 43 میں آگے سمودیوں کے بارے میں، قوم صالح کے بارے میں آ رہے ہیں،
ان میں بھی عبرت ہے. کس طرح انہوں نے اونٹنی کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے گھروں میں بیٹھے ہی ایک چیخ بھیجی, اس چیخ کی آواز سے وہ سارے کے سارے ڈر کے فوت ہو گئے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ایسا ہی کرتے ہیں ہر ایک کے ساتھ. آیت نمبر 46 میں آتا ہے قوم نوح کے بارے میں, کس طرح قوم نوح کو بھی ہم نے پانی میں غرق کر دیا. انہوں نے اپنے نبی کی بات کو نہیں مانا, اپنے نبی کے ساتھ کفر کیا, ان کی تکذیب کی, ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. اور ایسا ہی ہوتا ہے نا, ہم دیکھتے آئے جس قوم نے اپنے نبی کی بات کو نہیں مانا, اپنے نبی کو جھوٹا کہا, تو اللہ تعالیٰ نے سب کو عبرت کے طور پہ ہمارے سامنے ہی ذلیل و خوار بھی کر دیا. اسی طرح آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ ایسے ہی کرتے ہیں, آپ کو بھی یہ جادو اور کاہن سمجھتے ہیں, دیوانہ سمجھتے ہیں, تو آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے نا انہوں نے ایسا ہی کیا ان کے ساتھ. ان میں سے ایسے بھی سرکش لوگ تھے, آپ ان سے منہ پھیر لیجئے, کوئی ضرورت نہیں, صرف آپ نصیحت کرتے رہیے. آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ ایک اصول دے رہے ہیں اور یہ ہمارے لیے بڑا اہم اصول ہے کہ نصیحت کرتے رہیے. یقیناً یہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دے گی, بلکہ آپ ان کو کہہ نہیں سکتے, صرف کہیں. آپ ان کو ہاتھوں سے پکڑ کے لے کے نہیں آ سکتے, صرف کہہ سکتے ہیں. اور اگر ان کی قسمت میں ہم نے ہدایت لکھی ہوگی تو انہیں ہدایت مل جائے گی, اگر ہدایت نہیں لکھی ہوگی آیت نمبر 60 میں فویل للذین کفروا, بس یہی ہیں وہ لوگ, ان کے لیے خرابی ہے اس دن جس کا وعدہ وہ دیے جاتے ہیں. جس دن قیامت آ جائے گی یہ سارے کے سارے لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے. اللہم احفظنا منہم, اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ایسے لوگوں سے اپنی حفاظت میں رکھیے, آمین یا رب العالمین. آگے سورۃ طور ہے, تلاوت کون کرے گا؟ پہلی 5 آیتیں جلدی جلدی سے شوق سے تلاوت کریں. جی کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور وکتاب مسطور فی رق منشور, قسم ہے طور کی, یہ طور پہاڑ کی, لکھی ہوئی کتاب کی جو جھلی کے کھلے ہوئے ورق میں ہے, اور آباد گھر کی, اور اونچی چھت کی, اور بھڑکائے ہوئے سمندر کی. ان عذاب ربک لواقع, بے شک آپ کے رب کا عذاب آ کر رہنے والا ہے. دیکھیں ذرا غور کیجئے گا, اتنی قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے رب کا عذاب آنے والا ہے. آج کا جتنا بھی ہم لیسن پڑھیں گے نا, سارے میں ہمیں قیامت کے مناظر اور اس کے ہولناکیاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. سوچیے گا ضرور کہ ہم نے اس دن سے گزرنا ہے, ہمارے اوپر وہ دن آنا ہے. ابھی تو ہم آرام سے اپنے گھروں میں, اپنے کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, سکون سے سوتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ قیامت بھی ہے. لیکن ان سے پوچھیں کہ جو ہمارے جیسے ہمارے گھروں سے چلے گئے, اور ہم نے خود ان کے جنازے پڑھے, خود ان کو اپنے ہاتھوں سے کفن دیا, نہلایا اور دفنایا اور کفنایا, وہ بھی ہماری طرح کھاتے پیتے تھے. ہماری امی ابو, کسی کے دادا دادی, کتنے ریلیٹیوز. تو موت سچ میں ہی بڑی قریب ہے, اور بڑی اہم حقیقت موت کی. اللہ تعالیٰ اتنی قسمیں اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت ہے قسم کھانے کی, تخصیصاً, اور اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں تاکہ ہم یقین کر لیں کہ عذاب آنے والا ہے, اسے کوئی نہیں روکے گا. جس آسمان تھر تھرانے لگے گا, پہاڑ چلنے پھرنے لگیں گے, اس دن جھٹلانے والوں کے لیے پوری خرابی ہے. کون لوگ جو دنیا میں اپنے نبیوں کو جھٹلاتے رہے, کفر کرتے رہے, اللہ کے ساتھ اللہ کو چیلنج کرتے رہے, اللہ کے ساتھ پنگے لیتے رہے الٹے سیدھے. کبھی کہتے ہیں ہم اللہ کو ظاہری حالت میں دیکھیں گے تب ہم ایمان لے کے آئیں گے, کبھی کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان ہی نہ لانے والے, کبھی اپنے نبی سے کہتے کہ آپ تو جادوگر ہیں, آپ تو کاہن ہیں, کبھی اپنے نبیوں کو قتل کر دیتے. بنی اسرائیل کی طرح ظالم در قوم جو تھی, انہوں نے اپنے نبیوں کو قتل کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب قیامت آ جائے گی پھر 2 گروہ ہو جائیں گے, ایک گروہ تو جنت والا ہو جائے گا. آیت نمبر 18 میں ان المتقین فی جنات و نعیم, یقیناً پرہیزگار لوگ جنتوں میں اور نعمتوں میں ہوں گے, جو انہیں ان کے رب نے دے رکھی, اس پہ خوش ہوں گے. ان کے پروردگار نے انہیں جہنم کے عذاب سے بھی بچا لیا. یہ وہ ہمارے لیے ہمارا رزلٹ اناؤنس کا دن ہوگا, جس دن ہمارا رزلٹ اناؤنس ہونا ہوتا ہے نا. جن لوگوں نے اچھے پیپر دیے ہوتے ہیں ان کو وہ بڑے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ ہمارا تو اچھا رزلٹ آئے گا. لیکن جنہوں نے ایسے چیٹنگ کر کے پیپر دیے ہوئے اور بغیر تیاری کے پیپر دیے تھے, وہ پریشان ہو رہے ہیں, کاش رزلٹ نہ ہی آئے. وہ ہوتا ہے نا, ہم کسی سے جب میٹرک رزلٹ آتا تھا یا کوئی 8th وغیرہ کا, تو ہم نا اپنے دوستوں سے پوچھتے تھے رول نمبر بتاؤ, ہم پر رزلٹ دیکھ کے بتائیں گے. تو ہمیں رول نمبر نہیں دیتے تھے, پتا تھا کہ رزلٹ اچھا نہیں آ رہا, اچھا نہیں آئے گا.
یعنی شرمانا اور پریشان ہونا، اس دن ایسی شرماہٹ ایسی پریشانی کا کیا فائدہ؟ وہ تو رب العالمین ہے، وہ تو ہر ایک قسم میں آپ کا وہ رزلٹ اناؤنس کر دے گا جو آپ نے دنیا میں کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اور کوشش کیجیے کہ کم از کم ہم ایسے اعمال ضرور اپنے ساتھ لے کے جائیں جن پہ ہمیں شرمندگی نہ ہو۔ یہ بڑی اہم بات ہے، دعائیں کیجیے سب کے لیے کہ ایسے عمل، کم از کم ایسے اعمال ہمارے پاس ہونے چاہیے کہ ہمیں شرمندگی نہ ہو، ہم یہ نہ کہیں کہ ہم اللہ آپ کے نبی کی امتی ہیں، کم از کم ہم اتنا کہہ سکیں کہ ہم آپ کے نبی کی امتی ہیں، ہم نے کچھ نہ کچھ آپ کے نبی کی بات مانی۔ آیت نمبر 21 میں بڑی خوبصورت آیت، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم، اور جو لوگ ایمان لائے ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کو ان کی اولادوں تک پہنچا دیں گے، ان کے عمل سے ہم کچھ کم نہیں کریں گے۔ یعنی جنہوں نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی، ان کی اولاد بھی ان کے نقش قدم پہ چلی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی اولادوں کو ان کے ساتھ ہم ملوا دیں گے۔ سبحان اللہ، یعنی ایک شخص، حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص فوت ہو گیا، وہ اپنی اولاد کو دین کا علم دے کے گیا تھا، اس کی اولاد نے اس کے پیچھے سے بسم اللہ پڑھی ہے، کچھ بھی نیک کام کیا، تو وہ پوچھتا ہے، اس کا جنت میں ایک درجہ اونچا ہو جاتا ہے، وہ پوچھتا ہے اللہ کے اللہ تعالیٰ ایسا کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیری وہ اولاد جس کو تو چھوڑ کے آیا تھا، اس نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، یا تیرے لیے اس نے کوئی نیک عمل کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب انسان دنیا سے مر جاتا ہے، اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، صرف 3 چیزوں کا ثواب اسے موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے، ایک صدقہ جاریہ، دوسرا وہ علم جس سے لوگ فیض یاب ہوتے رہے، اور تیسری وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دیں، ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دیں، ہمیں ایسا علم نصیب فرما دیں کہ دوسرے لوگ ہم سے فیض یاب ہو جائیں، دوسرے لوگ ہم سے فائدہ اٹھا سکیں، اور ہمیں ایسی اولاد دیجیے بھی، اور ایسی اولاد بنا بھی دیجیے جو ہمارے لیے ہمارے مرنے کے بعد دعائیں کریں، اور بہترین دعا کرنے والے اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں اپنے اساتذہ کے لیے۔ میرے ایک استاد ہوا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین، وہ دنیا میں نہیں، انہوں نے ہمیں حدیث پڑھائی تھی، تو ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے کہ بیٹے جو آپ لوگ کرتے ہیں نا، یعنی جو مجھے ان سے بہت محبت تھی، ایجڈ میرے استاد تھے، اور مطلب بہت عزت و احترام کا بہت الحمدللہ ان کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن تھا، تو مطلب وہ یہی جب بھی دعا دیا کرتے تو یہی نہ دیا کرتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی اسٹوڈنٹ نصیب فرمائے جیسے آپ لوگ میری عزت و احترام کرتے ہیں۔ تو ہم نے سچ میں دیکھا کہ ان کی وہ دعا ہم نے قبول ہوتے دیکھی، اور سچ میں فیل ہوتا ہے کہ یہ ان کی دعا کا ہی اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کی اعلیٰ ترین منازل عطا فرمائے، اور اپنے پاس بہترین مہمان کی صورت میں رکھیں، اور ان کی مہمان نوازی جنت کی مچھلیوں سے کرتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ اسی طرح اساتذہ کے لیے اور والدین کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ فذکر فما انت بنعمت ربک، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو سمجھاتے رہیں، اگر آپ کو یہ کاہن بھی کہتے ہیں، دیوانہ بھی کہتے ہیں، پھر بھی آپ سمجھاتے رہیں، آپ صرف انہیں کہتے رہیں، کیوں؟ آپ ان کے کہنے سے بن نہیں جائیں گے، اور یہ ایک وقت کا انتظار کرتے ہیں، وہ وقت کون سا ہے؟ قیامت کا دن۔ کیا ان کی عقلیں انہیں یہی سکھاتی ہیں؟ کیا یہ لوگ سرکش ہیں؟ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے قرآن خود بنا لیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن تو اس رب کی طرف سے آیا، اس رب نے اپنے نبی کے اوپر وحی کی۔ وہ کتنے کافر لوگ تھے، یعنی ان کو اس بات کا یقین نہیں آتا تھا۔ قرآن کریم بھرا پڑا ہے ان کو سمجھا کے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم اپنے نبی پر وحی کی صورت میں نازل ہوا، لیکن پھر بھی وہ لوگ نہیں مانتے تھے۔ تو قرآن کے ساتھ اگر ہم اپنا رویہ دیکھیں نا، تو ہمارا بھی رویہ کوئی اچھا نہیں ہے قرآن کے ساتھ۔ ہم لوگ قرآن کو نا اونچا کر دیتے ہیں، اونچا رکھ دیتے ہیں قرآن کو، کہ بس قرآن اونچی رہنے کی چیز ہے، نہیں، بلکہ قرآن تو ہمیں بیڈ بک بنانے کی ضرورت ہے۔ وہ کسی نے کہا نا کہ ان سے جب پوچھا نا کہ آپ کا قرآن سے کیا ریلیشن ہے، کیسا ریلیشن ہے، تو کہنے لگے کہ میرے اور میرے قرآن کے بیچ میں میری بیوی آڑ بن جاتی ہے۔ پوچھا کیسے؟ کہنے لگے کہ جب بھی میں اپنی سائڈ ٹیبل پہ نا، بیڈ کی سائڈ ٹیبل پہ میں قرآن رکھتا ہوں، تو میری بیوی اس کو اٹھا کے نا اونچا رکھ دیتی ہے، اور کہتی ہے اس کو تو اونچا رکھنا ہے۔ تو میرے اور میرے قرآن کے درمیان میں میری بیوی بھی آڑ بن جاتی ہے۔ ہمیں قرآن کو اپنی بیڈ بک بنانا چاہیے، اپنے سائڈوں پہ قرآن رکھنا۔ آپ کو پتا ہے کہ عربی لوگ جو ہیں، مطلب وہ لوگ کیسے قرآن جہاں پڑھتے ہیں وہ قرآن کو زمین پہ بھی رکھ دیتے ہیں، تو ہم جیسا جب پاکستانی جاتے ہیں نا وہاں پہ، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ عزت نہیں کر رہے، قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں، لیکن جبکہ وہ عزت و حرمت ان کے دلوں کے اندر ہوتی ہے. تو ہم لوگ صرف قرآن کو طاقوں میں سجا کے رکھتے ہیں. وہ قرآن کی فریاد ہے نا کہ مجھے طاقوں میں سجایا جاتا ہے، کہ قرآن کو ہم صرف طاقوں میں سجا کے رکھتے ہیں، اور پتہ نہیں صدیوں بعد ہم مہینوں مہینوں ہم اس کی صفائی بھی نہیں کرتے، یا زیادہ صفائی بھی کر لیتے ہیں لیکن ہم اس کو اپنے دلوں میں نہیں لے کے آتے. اس لیے قرآن سے ایسا تعلق بنائیں جو ہمیں زندہ محسوس ہو، مردہ تعلق مت بنائیے. اور اپنے گھروں کو قرآن کریم کی تلاوت سے آباد کیا کیجیے، اور قرآن کریم کو اپنی بیڈ بک بنائیں انشاءاللہ. آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ دوبارہ سے یہی فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ایمان لیں، اگر یہ آپ پر ایمان نہیں لے کے آتے تو چھوڑ دیجئے، یہاں تک کہ آسمان کے کسی ٹکڑے کو گرتا ہوا دیکھیں گے نا، پھر بھی یہی کہیں گے یہ تو تہ بتہ بادل ہے. یعنی اپنے کفر و عناد سے یہ ہرگز باز نہیں آئیں گے، جھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہی کہیں گے کہ عذاب تو ہم پہ آ ہی نہیں رہا، یہ تو ایک بادل ہے جو ایسے ہی آ رہا ہے جیسے بادل آتے ہیں. لیکن جب یہ اس عذاب میں مارے جائیں گے تب انہیں یقین آ جائے گا. آیت نمبر 47، 8 اینڈ 49. وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے، صبر کیجئے. آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. صبح جب آپ اٹھیے اپنے رب کی پاکی اور حمد بیان کیجئے، اور رات کو بھی اس کی تسبیح پڑھیے ستاروں کے ڈوبتے وقت. یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کو تلقین فرما رہے ہیں کہ آپ تہجد کی نماز ادا کیجئے، اور اس سے مراد فجر کی 2 رکعتیں ہیں، یعنی نوافل بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اپنی نوافل کی حفاظت فرمایا کرتے تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فجر کی 2 سنتیں دنیا و مافیہا سے بہتر ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی تو یقینی بات ہے ہم سب کو تو پہلے تلقین ہے. تو ہمیں اپنے ذکر و اذکار کی، اپنی نمازوں کی بہت حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین. آگے سورہ النجم ہے، تلاوت کون کرے گا؟ 5 آیتوں کی تلاوت کرنی ہے. جی مدرسے میں سے کر لیں گے وہ بچہ. بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. چلو شاباش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النجم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. قسم ہے ستارے کی جب وہ گر جائے کہ تیرے ساتھی نے نہ راہ گم پائی، نہ وہ ٹیڑھی راہ پر ہے، اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں. وہ تو صرف جو وہی آتی ہے وہی اتاری جاتی ہے، اسے پوری طاقت والے فرشتے نے سکھایا جو زور آور بھی ہے. پھر وہ سیدھا سیدھا کھڑا ہو گیا. یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو واضح کیا گیا، یعنی نبوت سے پہلے 40 سال تک اس نے تمہارے ساتھ اور تمہارے درمیان میں گزارے ہیں. اس کے شب و روز کے تمام معمولات تمہارے سامنے، اللہ کے نبی کے اخلاق، آپ کا کردار ہمارے سامنے. کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات نہیں کی اپنے پاس سے، بلکہ وہی کا انتظار کیا جو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی اس کے مطابق یہ بات کہی. اسے پوری طاقت والے فرشتے نے سکھایا جو زور آور بھی ہے. اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے، یعنی وہ قوی اعضاء کا مالک ہے اور نہایت زور آور ہے. اور یہی پیغمبر پر وہی لے کے آیا کرتے تھے. جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آیا کرتے تھے اور وہ بلند ستاروں کے کنارے پر تھے. یعنی جب جبرائیل علیہ السلام وہی سکھانے کے بعد آسمان کے کناروں پہ جا کھڑے ہوئے تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو نوٹ کیا، پھر نزدیک آیا اور اتر آیا، یعنی پھر وہ زمین پر اترے اور آہستہ آہستہ اللہ کے نبی کے قریب ہو گئے. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، پس وہ 2 کمانوں کے بقدر فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ کم. یعنی صرف اتنا سا فاصلہ رہ گیا تھا. جبریل علیہ السلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باہمی قربت کا بیان ہو رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا اظہار نہیں، بلکہ یہاں سے واضح یہ ہوتا ہے کہ جبریل علیہ السلام کو اللہ کے نبی نے ان کی اصلی شکل میں دیکھا تھا. اور بعثت کی ابتدائی دور کا یہ واقعہ ہے جس میں ان آیات کا ذکر کیا گیا، اور دوسری مرتبہ اصلی شکل میں آپ نے ان کو معراج کی رات میں دیکھا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے. اور جبریل علیہ السلام یہ اللہ کے وہ
فرشتے ہیں، اللہ کے بندے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا پیغام لے کے آیا کرتے تھے، تو جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کے نبی تک پہنچا دیا، اور ایسے قرآن کریم بذریعہ وحی اللہ کے نبی پہ نازل ہوا اور پھر ہم تک پہنچا۔ تو یہ لوگ ایسے شک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیسے منظر کو کیچ کر کے بتایا کس طریقے سے قرآن کریم آیا۔ اور ایسے ہی کافی لوگ اللہ کے نبی کی تکفیر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ قرآن تو اس نے اپنے پاس سے بنا لیا، اور یہ شاعر ہے، اور یہ کوئی دیوانہ یا کاہن ہے، جادوگر ہے، نعوذ باللہ۔ کیسے کیسے اللہ کے نبی پہ یہ باتیں کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ آیت نمبر 30 میں ہے فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا، آپ ان سے منہ موڑ لیجئے جو ہماری یاد سے منہ موڑتا ہے۔ دنیا کی زندگی کے سوا کچھ بھی فائدہ نہیں، صرف دنیا کی زندگی میں فائدہ اٹھا لے گا، آخرت اس کی تاریخ ہی تاریخ ہے۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یہی ان کے علم کی انتہا ہے۔ آپ کا رب اس سے خوب واقف ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا، اور وہی خوب واقف ہے اس سے بھی جو راہ یافتہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ یافتہ لوگوں میں بنا دے۔ دنیا میں ہمیں کوئی چیز آتی ہو نا، ہمیں راستے کا علم ہو اور ہمیں پتا ہو کسی چیز کے بارے میں علم ہو، تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ سے دعا کیجیے کہ ہمیں جنت کی راہوں کا بھی علم نصیب فرما دیجیے۔ آیت نمبر 31 سے آنورڈ آخری آیتیں، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی ہے جو اللہ ہی کا ہے، جو آسمانوں میں جو زمین میں ہے سب کچھ اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ برے عمل کرنے والوں کو ان کے برے اعمال کا بدلہ دیں اور اچھے کام کرنے والوں کو اچھے اعمال کا بدلہ دے دیں۔ اور کیسے یہ لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، چھوٹے گناہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ شرک کی مذمت آگے اگلی آیتوں میں فرما رہے ہیں۔ پھر آگے آیت نمبر 37-8 سے ابراہیم علیہ السلام کی وفاداری کا ذکر کیا گیا کہ وفادار ابراہیم علیہ السلام وہ کیسا وفادار تھا، وہ کیسا خلیل تھا جس نے اتنی وفاداری کی اپنے رب کے ساتھ۔ پھر اللہ تجر وازرۃ وزر اخری، قیامت کی ایک اور جھلک دکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر انسان کے لیے صرف وہی ہوگا جس کی اس نے کوشش کی ہوگی۔ دنیا میں ہماری کوشش کیسی ہیں؟ ہم نے سورہ الکہف کے اینڈ پہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نام بتاؤں جن کی کوششیں دنیا کی زندگی کے لیے تھیں، تو ان کی تمام کوششیں دنیا میں ضائع ہو گئی، اور وہ سمجھتے رہے کہ ہم بڑے بڑے کام کر رہے ہیں۔ ایک انسان جو صرف دنیا کی کوشش کے لیے کام کرتا ہے، دنیا تو چند روز کی ہے نا، فانی ختم ہو جائے گی، کوشش کا اس قدر مل گیا۔ لیکن ایک وہ شخص جو وین بیسڈ ہے، یعنی اپنے اس وین کو لے کے کہ اس کا وین کیا ہے، اس نے جنت کی راہوں تک جانا ہے اور اس کے مطابق اپنی پوری زندگی کی پلاننگ کرتا ہے، پھر انشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں تو دیتے ہی دیتے ہیں، آخرت تو اس کے لیے ہی اسی کے لیے ہوگی۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی کوشش کرنے والا بنا دیں کہ جن سے ہماری جنت کی منزلیں آسان ہو جائیں، اور ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے دیں جن سے ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے۔ آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی تخلیق کے بارے میں بڑے حقیر انداز سے بتا رہے ہیں کہ ایسا انسان ہے جس کو ہم نے نر اور مادہ سے پیدا کیا، من نطفۃ اذا تمنی، نطفے سے جب وہ ٹپکایا جاتا ہے، یہ کہ اسی کی ذمہ دوبارہ پیدا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنی پیدائش کو دیکھو، کتنے حقیر گندے پانی کے نطفے سے تمہیں پیدا کیا گیا، تو وہ اللہ ہے جس نے تمہیں پہلی دو مرتبہ پیدا کیا ہے، وہ تمہیں دوبارہ بھی پیدا کر دے گا، اور تم کیسے یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے؟ یہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، وہ تمہیں دوبارہ پیدا بھی کر سکتا ہے، یہ کہ وہی مالدار بناتا ہے اور وہی سرمایہ بھی دیتا ہے۔ تم کیسے کہتے ہو کہ میں نے خود ارننگ کر کے اپنا پیسہ جمع کیا؟ نہیں، اپنے اس عقیدے کی تردید کرو، تمہیں وہ رب ہی دیتا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ ہمارے ماتحت ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں ہمارے کام کرنے والے ایسے اور لوگ بھی، تو ان کو دیکھے ہمیں کیا خیال ہوتا ہے کہ مطلب یہ لوگ ہم سے نیچے؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے ماتحت بنا دیا۔ تو کسی کو اللہ تعالیٰ نے کس حال میں رکھا، کسی کو کس حال میں، اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، کسی کو کم اور کسی کو زیادہ۔ اس لیے اگر آپ کا زیادہ وسعت والا علم ہے یا وسعت والی روزی ہے تو اس پہ غرور فخر نہ کریں، وہ رب آپ سے وہ چھیننے میں بھی قادر ہے، جس نے آپ کو دیا وہ آپ سے چھین بھی سکتا ہے۔ اسی لیے صرف اللہ کا شکریہ ادا کیجیے۔ آیت 53 میں اللہ تعالیٰ دوبارہ سے الٹی ہوئی بستیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، کیسے ہم نے ان کو الٹ دیا، کیوں الٹ دیا، کہ وہ آنے والی گھڑی جو قیامت ہے اس کا یقین نہیں رکھتے تھے، اللہ کے سوا دوسروں کو پوجتے تھے۔ تو کیا پس تم تعجب کرتے ہو، یعنی تمہیں آخرت کے بارے میں بھی تعجب ہے، تم ہنستے رہتے ہو، روتے نہیں ہو، کھیل کود میں مگن رہتے ہو، اللہ کے سامنے سجدے کرو، اسی کی عبادت کرو، جو ہی ہمیں اصول دیا جا رہا ہے۔ آگے سورہ القمر ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، چاند پھٹ گیا. یعنی یہ وہ معجزے ہیں جو اہل مکہ کے مطالبے پہ ان کو دکھائے گئے تھے. انہوں نے کہا تھا نا کہ اللہ کے نبی ہم آپ پہ تب ایمان لے کے آئیں گے جب چاند دو ٹکڑے ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بطور معجزہ چاند کے 2 ٹکڑے بھی کر دیے، حتیٰ کہ لوگوں نے ہیرا پہاڑ کے درمیان اس کو دیکھا. یعنی اس کا ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف گرا اور دوسرا ٹکڑا اس طرف گرا. اس کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان نہیں لے گئے. کیوں؟ ان کے دلوں میں ایمان تو آنا ہی نہیں تھا، اور کہتے یہ تھے کہ کوئی معجزہ آئے گا تو ہم ایمان لے کے آئیں گے. وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان تو انہوں نے ویسے بھی نہیں لانا. اگر یہ کوئی معجزہ دیکھ لیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ سے ایسے چلا آ رہا ہے، ایسے ہی رہنا ہے. اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، لیکن یہ خیال نہیں کرتے کہ وہ وقت آئے گا. آیت نمبر 7 ہے، جب جھکی ہوئی آنکھوں سے قبروں کی طرف یہ نکل کھڑے ہوں گے، گویا وہ پھیلا ہوا ٹڈی دل ہے. یعنی اس طرح آئیں گے کہ دل بجھا ہوا ہوگا، پریشان حال ہوں گے، کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. اور دنیا میں یہ بڑے فخر اور غرور تکبر کیا کرتے تھے، اب کہاں گیا ان کا وہ غرور اور کہاں گیا ان کا تکبر. اللہ فرمائیں گے یہ تو دن بڑا ہی سخت ہے کافر کے اوپر، اس کے مقابلے میں مومن کے لیے وہ دن کتنا ہی مزیدار ہوگا. اللہم اجعلنا منہم. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن ہمارے دلوں کی گھبراہٹ سے ہمیں امن میں رکھیے گا. پھر آگے دوبارہ سے قوموں کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ سے نصیحتاً توبیخاً ڈانٹ کے سمجھانے کے طور پہ بتا رہے ہیں. بارہا مرتبہ آج میں دیکھ لیا کہ عادی نہ بن جانا، سمودی نہ بن جانا، قوم نوح نہ بن جانا، بنی اسرائیل نہ بن جانا، بلکہ تم اپنے پیارے نبی کی امتی ہو تو اپنے نبی کی باتوں کو مانو. پھر اللہ تعالیٰ ان کی عذابوں کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں اور بار بار یہ فرماتے ہیں فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، کیسا ہوا میرا عذاب اور کیسا ہوا میرا ڈرانا. کیا کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کیا قرآن سے کوئی نصیحت لینا چاہتا ہے؟ کیا کوئی نصیحت پکڑ سکتا ہے قرآن سے؟ تو سوچیں کیا ہم نے قرآن سے نصیحت لینی ہے اپنے لیے؟ کوئی نہ کوئی اصول ضرور لے لیجیے اس دورہ قرآن کے تھرو کہ انشاءاللہ قرآن کو اپنی زندگیوں کی بہار بھی بنانا ہے اور نہ بچھونا بنانا ہے. انشاءاللہ قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم کو تجوید سے صحیح طریقے سے انشاءاللہ سیکھنا ہے اور قرآن کا مکمل علم حاصل کرنا ہے. جیسے ہم لیتے ہیں نا ڈگری کمپلیٹ لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم ایم فل یا پی ایچ ڈی نہیں کر لیں گے تو ہم کہیں پہنچتے نہیں ہیں نا. وہ پہلے ٹائم پہ ہوتا تھا لوگ ماسٹرز کر کے سمجھتے تھے ہم نے کچھ ڈگری لے لی، لیکن اب ماسٹر تو ہر ایک نے کیا ہوا ہے. جب تک ہم ایم فل نہیں کر لیتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کہیں نہیں ہیں نا. ایم فل کے بعد پی ایچ ڈی بھی ہم کرتے ہیں، ڈپلوماز کرتے ہیں، طرح طرح کے پوری زندگی اپنی ایسے ہی فنون سیکھنے میں لگا دیتے ہیں. لیکن قرآن کو ہم صرف سمپل پڑھتے ہیں. قرآن بھی ایسے ہی ایک ڈیپتھ والا علم ہے اور قرآن کریم کو ڈیپتھ سے حاصل کیجیے، بہت مزہ آتا ہے اور زندگیاں بدل جاتی ہیں. اور میں آپ سب کو یہ کہوں گی کہ دورہ قرآن سے اپنے لیے ایک اصول لیجیے کہ آپ نے دنیا کی ڈگری جتنی بھی لے لی ہیں وہ سب آپ کا ہنر ہے، ان کا آپ کا دنیا میں فائدہ ہوگا. لیکن اگر آپ کے پاس قرآن کی ڈگری نہیں ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو آپ نے دوزخ میں، یا اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ ہم دوزخ میں جائیں، اللہ تعالیٰ کرے ہم، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جنتی ہوں. قبر میں جانے کے بعد صرف ہمارے کام ہمارا یہ قرآن ہی آئے گا. دنیا کی ڈگریاں صرف دنیا کی حد تک رہ جائیں گی اور ہمارے ہاتھ میں وہی آئے گا جو ہم نے دنیا میں کیا ہوگا آخرت کے لیے. اس لیے قرآن کا علم ایسے ہی دل کے شوق سے کریں، سیکھیں، پراپر سیکھیں، ڈیپتھ والا سیکھیں جیسے آپ لوگ دوسری ڈگریز لیتے ہیں انشاءاللہ. تو فائدہ ہی فائدہ ہوگا. اور قرآن کا علم بڑا ہی آسان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ القمر میں بار بار جھنجھوڑ رہے ہیں. کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ نصیحت پکڑ لے، اس قرآن کو سیکھ لے. آخری آیتیں 54 اور 55. متقین کے لیے باغات ہوں گے اور ہمیشہ رہنے والی نہریں ہوں گی اور عزت والی بیٹھک ہوگی قدرت والے بادشاہ کے پاس. اور وہ کب ہوگی؟ جب ہم نے دنیا اس بادشاہ کے مطابق گزاری ہوگی. اگر دنیا میں ہم نے اپنی منمانی کی ہوگی تو کیا آخرت میں اللہ میں پوچھیں گے؟ کبھی بھی نہیں. اللہ میں کب پوچھیں گے؟ جب ہم نے اللہ کی بات مانی ہوگی انشاءاللہ. اس لیے رحمانی بننا ہے، شیطانی نہیں بننا انشاءاللہ. الرحمن، الرحمن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. الرحمن، رحمان نے قرآن سکھایا، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا. آفتاب اور مہتاب یعنی سورج اور چاند مقررہ حساب سے ہیں، تارے اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں. اسی نے آسمان کو بلند کیا، اسی نے ترازو رکھا تاکہ تم تولنے میں تجاوز نہ کرو. یہ آیتیں اہل مکہ کے جواب میں تھیں کہ جو کہتے تھے نا کہ یہ قرآن کریم کو انسان سکھاتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ ان کے اس قول کے جواب میں کہ رحمان کیا ہے. قرآن سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس رحمان نے اس قرآن کو آسان کر دیا جو اللہ نے اپنے پیغمبر کو سکھایا اور پیغمبر نے امت کو سکھایا. اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی نعمتیں گنوائی ہیں اور سب سے پہلے قرآن جیسی نعمت کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو بولنا سکھایا. دیکھیں ہماری بولی میں کتنا فرق ہے. جانور کتنے الگ بولتے ہیں، جانور ایک الگ مخلوق ہے، لیکن انسانوں کی بولی الگ ہے. چرین پرین ہر زیرو کی بولی الگ ہے. وہ اللہ ہی ہے جس نے انسان کو بولنا سکھایا. اور اللہ کے ایک اندازے سے سورج اور چاند ہیں اور ستارے اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. ہر چیز اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے. اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم تولنے میں تجاوز نہ کرو. تم اپنے پاس سے ایسی باتیں مت بولو جو نہ حق ہو، نہ انصافی والی ہو. تم انصاف سے بولو، انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کمی نہیں کرو. پھر اللہ تعالیٰ اپنی زمین کی نعمت بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو مخلوق کے لیے بچھا دیا، میوے دیے، خوشے اور کھجوروں والے درخت دیے اور اناج دیا اور خوشبودار پھول دیے. بس اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. سورہ الرحمن کی اسپیشل بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں جوڑتے ہیں. تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. یہ میرا اور آپ کا یہاں بیٹھنا، اس وقت ہم سب زوم میٹنگ بھی ایک ساتھ ہیں. اور یہ زوم میٹنگ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے ہمارے لیے. کیا سوچا آپ نے اگر یہ نہ ہوتی تو ہم نہ ہوتے، ہم کیسے پڑھے ہوتے. اور اس وقت یہ ٹائم ہمارے لیے اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. ہم لوگ اس ٹائم میں بیٹھے ہیں، قرآن ہمارے ہاتھوں میں، ہم سیکھ رہے ہیں. اللہ سے دعا کیجیے کہ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے والا بنا دے. پھر اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش بتا رہے ہیں. اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری کی طرح تھی. آیت 14 سے آنورڈ ہے. اور جنات کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. رب المشرقین و رب المغربین، اور وہ رب ہے دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا. ایک گرمی کا مشرق اور ایک سردی کا مشرق، اسی طرح مغرب بھی ہے. تو موسموں کا رب بھی بول رہا ہے جس نے ہمیں ایسے خوبصورت موسم دیے، گرم سرد موسم دیے. وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے جنو انس، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. مرج البحرین یلتقیان، اس نے دو دریا جاری کر دیے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں. ان دونوں میں ایک آڑ ہے کہ وہ اس سے بڑھ نہیں سکتے. اس کی تفصیل ہم نے پیچھے دیکھ لی تھی کہ ایک سمندر ہے جس کا پانی میٹھا ہے اور ایک کا کھارا ہے، وہ دونوں آپس میں ملتے نہیں ہیں. پھر ایسے ہی سمندروں میں تمہارے لیے موتی اور مونگے برآمد ہوتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں سمندروں میں پہاڑ دیے، جہاز دیے، کیونکہ تم اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو. کل من علیہا فان، زمین پہ جو بھی ہے سب فنا ہونے والا. یہ بڑی اہم بات ہے. کاش ہمیں اس عقیدے کی سمجھ آ جائے کہ زمین میں جو بھی کچھ ہے سب فنا ہونے والا ہے. صرف آپ کے رب کی ذات جو عظمت و عزت والی ہے وہی باقی رہ جائے گی. بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. یطوفون بینہا وبین حمیم آن، آگے جہنمیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جہنمی کھولتے ہوئے پانی کے ارد گرد چکر لگائیں گے. استغفر اللہ. وہی بات کہ جہنمیوں کی تو ظاہر سی بات ہے ان کا تو ٹھکانہ جہنم ہوگا نا. دنیا میں تو انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق کام کر لیے، لیکن آخرت میں اب اللہ ان کو ان کے اعمال کی ایک سزا دے رہے ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں ہیں. سبحان اللہ. دو جنتیں کون سی ہیں؟ بہت ہی ٹہنی والی ہے، بڑی شاخوں والی ہیں. بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فیہما عینان تجریان، ان دونوں جنتوں میں دو بہتے ہوئے چشمے ہیں.
بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ان دونوں جنتوں میں ہر قسم کے میووں کی دو دو قسمیں ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں, اور جنتی ایسے فرشوں پہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے, اور یعنی ان پہ جو چادر بچھی ہوئی ہوگی وہ ریشم کی ہوگی, اور دونوں جنتوں کے میوے بالکل قریب ہیں. سبحان اللہ. اور جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ شمیلی نیچی نگاہوں والی حوریں مہیا کر دیں گے جنہیں کسی انسان اور جن نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا. سبحان اللہ. یعنی ایسی نئی نویلی اور باقیہ دلہنیں ہوں گی, کسی کے نکاح میں وہ اس سے پہلے نہیں آئی ہوں گی, اور وہ مومن جو جنت میں جائیں گے صرف یہ ان کے لیے ہوگا. کتنی حسین و جمیل حوریں ہوں گی نا. ان کی حسن و جمال کی وجہ یہ ہے کہ ان کی پنڈلیاں گودا گوشت اور ہڈی کے باہر سے نظر آ رہا ہوگا. ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جنتیوں کی بیویاں اتنی حسین و جمیل ہوں گی کہ اگر ان میں سے ایک عورت اہل ارض کی طرف جھانک لے تو آسمان و زمین کے درمیان کا سارا حصہ چمک اٹھے, تو خوشبو سے بھر جائے, اور اس کے سر کا دوپٹہ اتنا قیمتی ہوگا کہ وہ دنیا اور دنیا میں جو جو چیزیں اس سے بہتر ہے. سبحان اللہ. اللہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ دیکھنا نصیب فرما دے. آمین یا رب العالمین. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا مطلب احسان کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے. جس نے دنیا میں نیکی کی اس کو جنت تو ملے ہی ملے گی. اللہ تعالیٰ تو ناانصافی نہیں نہ کرتے. اگلی آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں کا ذکر بیان فرماتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. جنتی لوگ جنت میں جائیں گے تو وہاں جا کے وہ کس طرح عمدہ فرشوں پہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے. تیرے رب کا نام بڑا ہی بابرکت ہے جو عزت و جلال والا ہے. اس دن جنتیوں کے دل اتنے خاص ہوں گے, خالص ہوں گے نا, اتنے خوبصورت ہوں گے, انہیں کسی قسم کا خوف ڈر نہیں ہوگا. اللہم اجعلنا منہم. اللہ سے دعا کیجیے سورہ الرحمن میں جنتیوں کا ذکر سننے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان جنتیوں کی صف پہ شامل فرما دے, اور جو ان جنتیوں میں رہنے کی توفیق عطا فرما دے, اور ہمیں ہمارے پیارے نبی کی ہمسائیگی نصیب فرما دے. الواقعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ. پھر آگے قیامت کا ہولناک ذکر بیان ہو رہا ہے. جب قیامت آ جائے گی جس کے واقع ہونے میں کوئی چھوٹ نہیں, وہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہوگی. جب زمین زلزلے کے ساتھ ہلا دی جائے گی. وبست الجبال بسا. اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. فکانت هباء منبثا. پھر وہ مثل پراگندہ غبار کے ہو جائیں گے, اور تم 3 جماعتوں میں ہو جاؤ گے. فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ. دائیں ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں دائیں ہاتھ والے. سبحان اللہ. اللہم اجعلنا منہم. ان سے مراد وہ مومن لوگ ہوں گے جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھوں میں دیے جائیں گے, جو ان کی خوش بختی کی علامت ہوگی. سبحان اللہ. اس دن جس شخص کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا وہ شخص بڑا ہی خوش قسمت ہوگا. ایسی خوش قسمتی کی دعا کیجیے. والسابقون السابقون. اور بائیں ہاتھ والے کیا ہی برا حال ہے بائیں ہاتھ والوں کا. وہ آگے آگے ہوں گے, وہ بالکل نزدیکی حاصل کیے ہوئے نعمتوں والے جنتوں میں ہوں گے. جنتی لوگ ثلۃ من الاولین. بہت بڑا گروہ تو اگلے لوگوں میں سے ہوگا, اور تھوڑے لوگ پیچھے والوں میں سے ہوں گے. پیچھے والے کم ہوں گے, اگلے زیادہ ہوں گے. اگلے سے مراد جنتی لوگ. علی سرر موضونہ. جو سونے کے تاروں کے بنے ہوئے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے, ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے. سبحان اللہ. دیکھیے کیا خوبصورت وہ سونے کی تاروں سے بنے ہوئے, سونے جواہرات سے جڑے ہوئے تخت جو ایک دوسرے کے سامنے وہ تکیہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار بھی ان جنتی لوگوں میں فرما دیں. آمین یا رب العالمین. پھر اگلی آیتوں میں بھی جنت کا ذکر ہو رہا ہے. اس کے بعد اگر 26 سے onward جہنم کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنمی کس طرح کانٹے دار بیریوں سے کھائیں گے. اللہم احفظنا منہم. آمین. اور کھولتا ہوا گرم پانی ان کے لیے ہوگا جو ان کی انتڑیوں تک کو جلا دے گا. استغفر اللہ. وذل من یحموم. اور سایہ دھوپ والا ہوگا, اور ایسا پانی جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ فرحت بخش ہوگا, یعنی ان کے دلوں کو اور ان کے دماغوں کو ان کی انتڑیوں کو چیر پاڑ کر دے گا. اللہم احفظنا منہم. آمین. پھر آیت 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لآکلون من شجر من زقوم. جہنمی ایسا درخت جہنم میں ہوگا, زقوم کا درخت, تھوہر کا درخت, جس سے وہ کھائیں گے, یہ ان کا کھانا ہوگا.
وہ اسی سے اپنے پیٹوں کو بھرنے والے ہوں گے. گرم کھولتا ہوا پانی ان کے اوپر ڈالا جائے گا. فشاربون شرب الہیم، پھر پینے والے بھی پیاس سے اونٹوں کی طرح. استغفر اللہ. ھذا نزلهم یوم الدین، یہ بدترین مہمان نوازی ان کی قیامت کے دن ہوگی جہنمیوں کی. اللہم احفظ، دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں ان عذابات سے اپنی حفظ و امان میں رکھیں. آمین یا رب العالمین. ایک وہ جنتی شخص جس کی مہمان نوازی شراب سے ہو رہی ہے، میووں سے، پھلوں سے ہو رہی ہے، اور ایک وہ جہنمی شخص جس کی مہمان نوازی گرم کھولتے ہوئے پیپ والے پانی سے ہو رہی ہے. اللہم لا تجعلنا منہم. آمین. پھر آگے اللہ تعالیٰ انسان کو سمجھا رہے ہیں کہ اپنی پیدائش کی طرف دیکھو، تم عبرت حاصل نہیں کرتے کیسے ہم نے تمہیں گندے پانی کے حقیر نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ پانی جس کو تم پیتے ہو وہ کیسی ہماری بڑی نشانی ہے، اس کو ہم نے آسمان سے پیدا کیا. پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 89 سے فرما رہے ہیں اگر تم ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہو تو ان لوگوں کو دیکھو تمہارا ایک اپنا جب موت اس کے حلق تک پہنچ جاتی ہے. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُمْ، بس جب موت اس کے حلق تک پہنچ جاتی ہے تم اسے آنکھوں سے دیکھتے ہو. تم اس سے قریب ہوتے ہو یا ہم قریب ہوتے ہیں؟ کیا تم اس شخص کو واپس لا سکتے ہو؟ کیا تم اس کو زندگی دے سکتے ہو؟ ہرگز نہیں. وہ ہمارے زیادہ قریب ہوتا ہے. فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ النَّعِيمِ، اگر تو وہ جنت والا ہے تو اسے راحت اور غذائیں دے دی جاتی ہیں اور آرام والی جنت اسے نصیب کر دی جاتی ہے. لیکن اگر وہ شخص جہنم والا ہوتا ہے تو اسے کھولتے ہوئے گرم پانی سے اس کو مہمان نوازی کی جاتی ہے اور دوزخ میں تو اس کا جانا ہی جانا ہے. ان هذا لهو الحق الیقین، یہ خبر سراسر حق ہے اور قطعاً یقینی ہے. فسبح بسم ربک العظیم، اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہیے. اگر تو وہ جنت والا ہے تو اس کی مہمان نوازی جنت کے پھلوں سے ہوگی، شرابوں سے ہوگی، اور طرح طرح اور رنگا رنگ جیسے ہم نے پیچھے دیکھا میوہ جات سے ہوگی. لیکن اگر جہنمی ہے تو اسے کیسے گرم کھولتا ہوا پانی اور پیپ دی جائے گی. استغفر اللہ. اللہم لا تجعلنا منہم. جہنمی لوگ جب پانی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں گرم کھولتا ہوا پانی دیں گے اور پیپ دیں گے جو مجبوراً ان کو پینا ہوگا، کیونکہ اس کے بعد کوئی اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہوگا. اللہم احفظنا منہم. آمین. آیت سورہ الحدید ہے. حدید کا مطلب ہوتا ہے لوہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر. آسمان و زمین میں جو بھی ہے سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. وہ زبردست با حکمت ہے. کیا ہم اللہ کی تسبیح بیان نہیں کر سکتے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے نا، ان کے ساتھ پہاڑ بھی تسبیح بیان کرتے تھے. اس طرح انسان، چرند، پرند، ایون کہ چونٹیاں، ذرات، حشرات، کیڑے مکوڑے، ہر ایک اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. اور سب سے جو بہترین تسبیح ہے وہ انسان کی تسبیح ہے. پھر اللہ تعالیٰ انسان کو بتا رہے ہیں کیسے ہم نے تمہیں رات دیتے ہیں، تمہیں دن دیتے ہیں، لیکن تم ہماری نعمتوں کو جھٹلاتے ہو، اور جو ہم نے کتاب اپنے پیارے نبی پہ نازل کی تم اس کو جھٹلاتے ہو. آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح قرض دے، یعنی قرض حسنہ دے. پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کے لیے بڑھاتا جاتا ہے، اس کے لیے پسندیدہ اجر بھی ثابت ہو چکا ہے. اجر، یہ جو صدقات دینے کا اجر ہے، اللہ کو قرض حسنہ دیا کریں، اللہ کے پاس اپنا پیسہ محفوظ کروا لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کئی گنا بڑھا چڑھا کے انشاءاللہ دیں گے. پھر مومن لوگوں کے بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ مومن لوگوں کو آپ دیکھیں گے کیسے ان کے نور ان کے آگے آگے ہوگا، ان کے دائیں جانب، ان کے بائیں جانب. انہیں کہا جائے گا آج تمہیں جنتوں کی خوشخبری دے دی گئی جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ایک جنتی شخص کے لیے. اس دن جنت سے بڑی کوئی کامیابی اور ہوگی؟ کبھی بھی نہیں. جو اس نے دنیا میں کام کیے ان کے مطابق اس کو بدلہ مل گیا. اس کے برعکس منافق شخص، منافق مرد اور منافق عورت، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. اس دن منافق مرد عورت ایمان والوں سے کہیں گے ہمارا انتظار تو کرو، ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں. جواب دیا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور روشنی تلاش کرو. پھر ان کے اور ان کے درمیان، یعنی ایمان والوں اور کافروں کے درمیان، ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ بھی ہوگا. اس کے اندرونی حصے میں تو رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا. استغفر اللہ. اور چلا چلا کر یہ ان سے کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے ہاں تم تھے تو صحیح، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈال رکھا تھا اور اب تم اسی کا انتظار کرتے تھے
کس کا؟ قیامت کا. قیامت اب آ چکی ہے اور تم شک و شبہ میں پڑے ہوئے تھے اور تمہیں تمہاری فضول تمناؤں نے دھوکے میں ڈال رکھا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا. وہ کیا حکم ہے؟ قیامت کا دن. الغرض آج تم سے کوئی فدیہ کوئی بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا اور نہ کافروں سے. تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے وہی تمہارا بدترین رفیق ہے یعنی دوست ہے وہ برا ٹھکانہ. اللہم لا تجعلنا منہم. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ٹھکانہ جنت الفردوس بنا دے. آمین یا رب العالمین. اللہم انا نسألک جنت الفردوس الاعلی. پھر صدقہ دینے والے مرد اور خواتین کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ وہ خلوص کے ساتھ اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہیں. ان کے لیے بڑھا چڑھا دیا جاتا ہے. جب اپنے رب کو ملیں گے تو ان کا رب ان کو ان کا یہ قرض حسنہ واپس لوٹا دے گا. اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کے بارے میں ما اصاب من مصیبہ. جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ تو لکھی ہوئی تھی. خاص وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھی ہوتی ہے. وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے لکھی ہوئی تھی یہ ہمارے اپنے طرف سے نہیں آئی. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ. تاکہ تم اپنی کسی فوت شدہ چیز پہ رنجیدہ نہ ہو جاؤ اور غم نہ کھاؤ بلکہ واللہ لا يحب كل مختال فخور. یا تمہیں جو چیز ملی تم اس پہ فخر کرو تکبر کرو. اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو کبھی پسند نہیں کرتے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے سابقہ اقوام کے بارے میں پھر سے بیان فرما رہے ہیں. قوم نوح قوم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اور موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کی قوموں نے ان کی باتوں کو نہیں مانا. موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دے کے بھیجا. اور انہوں نے رحبانیت کو یعنی خود ایجاد کر لی لوگوں نے اپنے اندر یعنی اور ہم نے ان کے اوپر اسے واجب بھی کر دیا سوائے اللہ کی رضا جوئی کی. یعنی جو لوگ صرف اپنے رب کی بات مانتے تھے ان کو ہم نے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دے دی اور جنہوں نے ہماری بات نہیں مانی ان کو ہم نے بری طرف موڑ دیا. پھر جو ایمان لے آئے انہیں ان کا اجر بھی دے دیا. آیت نمبر 27 8 سے اینڈ تک. اور ان میں زیادہ تر لوگ نافرمانی تھے انہوں نے اپنے نبیوں کی باتوں کو نہیں مانا. آیت نمبر 29 ہے لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ. اس لیے کہ اہل کتاب جان لیں کہ اللہ کے فضل کہ کسی حصے پر بھی کوئی اختیار نہیں اور یہ کہ سارا فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والا ہے. کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کم نہیں دیتے. جو جس نے جتنا کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی بتا دیتے ہیں. سورہ مجادلہ ہے 28 والا سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی. اللہ تعالیٰ تم دونوں کے سوال و جواب سن رہے تھے. بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے اور دیکھنے والے. یہ کون سی عورت تھی؟ اشارہ حضرت خولہ بنت مالک بن ثعلبہ کے واقعے کی طرف ہے جن کے خامد اوس بن ثابت نے ان سے زہار کیا. زہار کا مطلب ہے نے آپ کو سمجھایا تھا سورہ النور میں کافی ڈیٹیل سے. زہار وہ ہوتا ہے کہ غلطی سے ایک مرد اپنی بیوی سے کہہ دے کہ تم مجھ پہ ایسی ہو جیسی میری ماں یعنی ماں سے نکاح جائز نہیں. کوئی مرد اپنی بیوی سے یہ بات کہہ دے کہ تم میرے لیے ایسی ہو جیسی میری ماں تو وہ زہار ہوتا ہے. پھر ایسے ہی ان کے شوہر نے ان سے زہار کر لیا غلطی سے یہ بات کہہ دی تو وہ جھگڑتی ہوئی یعنی روتی ہوئی اللہ کے نبی کے پاس آئی تو کہنے لگی اللہ کے نبی مجھے بتائیں کہ اب کیا ہوگا. وہ بڑی پریشان تھی کہ اب میرے اور میرے شوہر میں علیحدگی ہو جائے گی اور میرے بچے چھوٹے ہیں میرا گھر خراب ہو جائے گا. وہ ایسی تھی وہ خواتین جن کو ذرا سا بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تو اللہ کے نبی کا بھاگی آتی کہ آپ بتائیے اس کا سلوشن کیا ہے. تو پھر اللہ کے نبی کے پاس آئے تو آپ وسلم تھوڑا سا رکے تو وہ بحث کرنے میں لگ گئی اور بولنا شروع کر دی مجھے بتائیں. جس پہ یہ آیت نازل ہوئی اس میں مسئلہ زہار اور اس کا حکم اور کفارہ بیان کر دیا گیا. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح لوگوں کی باتیں سننے والے ہیں
کہ یہ عورت گھر کے ایک کونے میں اللہ کے نبی سے مجادلہ کرتی، اپنے خاوند کی شکایت کرتی، مگر اس کی باتیں نہیں سنتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ کیسے اس کی باتیں سنی. راشا کہتی ہے کہ میں اس کی باتیں نہیں سن سکی، لیکن اللہ اس نے عرش پہ اس عورت کی باتوں کو سن لیا. کیسے قرآن کریم میں اس کا کفارہ بیان فرما دیا اور کیسے ان آیتوں کو قرآن کریم میں کوڈ کر دیا. سبحان اللہ. یہ ہے ہمارے اللہ. تو جو لوگ اپنی عورتوں سے اظہار کرتے ہیں یعنی انہیں ماں کہہ دیتے ہیں، وہ دراصل ان کی مائیں نہیں بن سکتی. ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو پیدا کیا، جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے. یقیناً یہ ایک بہت نامعقول اور جھوٹی سی بات کہتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے اور بخشنے والے. جو شخص اپنی بیوی کو غلطی سے ماں کہہ دیتا ہے تو حقیقت میں اس کی ماں تھوڑی بن جاتی ہے. یہ وہ بات ہے کہ وہ زہار ہے. ٹھیک، کہ کفارہ دے کے وہ مرد اپنی بیوی کے لیے حلال ہو سکتا ہے. اور وہ کفارہ کیا ہوگا؟ یعنی ہم بستری سے پہلے وہ کفارہ ادا کرے گا. مرد ایک غلام آزاد کرے گا، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے گا. اگر درمیان میں کوئی بغیر شرعی عذر کے روزہ چھوڑ دیا تو پھر نئے سرے سے دوبارہ اس کو روزے رکھنے پڑیں گے. اور اگر کسی شرعی عذر سے روزہ چھوڑا، جیسے سفر تھا یا بیماری تھی، تو پھر دوبارہ سے اس کو روزے رکھنے ہوں گے. اور اگر اس کو لگاتار 2 مہینے روزوں کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو وہ کھانا کھلائے گا، اور ہر مسکین کو یعنی نصف سا یعنی 1.25 کلو کے مطابق وہ کھانا کھلائے گا. پھر وہ مرد اپنی عورت کے لیے دوبارہ سے حلال ہو جائے. یہ اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرما دی کہ وہ اس کی بیوی تھوڑی بن گئی ہے، وہ اس کی ماں تھوڑی بن گئی ہے، بلکہ ایک مرد اپنی بیوی کے لیے ایسے حلال ہو سکتا ہے. یہ تھی وہ خواتین جن کو کتنا فائدہ بھی تھا نا، اور کتنی خوش قسمت تھی نا کہ کوئی بھی انہوں نے مسئلہ پوچھا اللہ کے نبی سے جا کے پوچھا دی تھی. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شریعت اسلامی پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ مسائل جو ہمیں الجھے ہوئے حقیقت میں ان تک پہنچنے، اور ہمیں کوئی ایسا راہی نصیب فرما دیں، ایسا کوئی ہادی نصیب فرما دیں جو ہمیں ان کی حقیقت سے آگاہ کر سکے. آیت نمبر 8 سے آنورڈ میں اللہ تعالیٰ مجلس کا ذکر بیان فرما رہے ہیں. الم تر الی الذین نہوا عن النجوى، کہ آپ نے نہیں دیکھا انہیں جو کانا پھوسی کرتے ہیں، انہیں روک دیا گیا پھر بھی وہ اس سے روکے ہوئے کام کو دوبارہ کرتے ہیں. آپس میں گناہ کی اور ظلم و زیادتی کی اور نافرمان کی اور پیغمبر کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں. جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو سلام کرتے ہیں جن لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام نہیں کہا. یعنی آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا کہنے کا حکم ہے نا، لیکن یہ یہودی اللہ کے نبی کی خدمت آتے تو کہتے السلام علیکم، السلام علیکم یا السلام علیکہ، یہ تم پہ موت ہماری دوست، نعوذ باللہ. السلام کا مطلب ہوتا ہے موت. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب میں صرف یہ دعا کرتے وعلیکم یا وعلیکہ، کہ تم پر خود ہی ہو. تو مسلمانوں کو یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ جب کوئی اہل کتاب تمہیں سلام کرے تو تم جواب میں علیکہ کہا کرو، یا ایسے کہو وعلیکہ ما قلت، کہ جو تو نے کہا وہ تجھ پر خود ہی ہو. تو یہودی ایسے اسلام کیا کرتے تھے. تو ہمارے اسلام میں تو ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے کے لیے کہا گیا ہے نا. تو جب ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہ اگر تمہارا کوئی مومن بھائی تمہیں السلام علیکم کہتا ہے تو مجھ سے بہتر کہو، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو. تو اگر وہ ورحمۃ اللہ بھی کہتے ہیں تم وبرکاتہ کو بھی بیچ میں ایڈ کر لیا کرو. تو مجلسوں کا حکم ہو رہا ہے آیت نمبر 11 سے، اے مسلمانوں جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں ذرا کشادگی پیدا کرو تو تم کشادہ ہو جایا کرو، اللہ تمہیں کشادہ کر دیں گے. اور جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہو جاؤ تو تم اٹھ کھڑے ہوا کرو. اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جو علم دیے گئے، درجے میں بلند کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ہر اس کام سے جو تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے. مجلس کے بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ جب مجلس لگی ہوئی ہے، کوئی آتا ہے تو جہاں اس کو جگہ ملتی ہے وہ وہاں ہی بیٹھے، گردنیں پھلانگ کے آگے نہ آئے. ہماری عادت ہوتی ہے اکثر کہ ہمیں جگہ نہ ملی تو ہم گردنیں پھلانگ کے آگے آ جاتے ہیں. ایسا نہیں، بلکہ جہاں جگہ ملی وہاں ہی بیٹھ رہے ہیں، گردنیں پھیلا کے آگے نہیں آنا. پھر آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ صدقے کے بارے میں دوبارہ سے بیان فرما رہے ہیں. آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ غضبناک ہوئے. اور کن لوگوں پہ غضبناک ہوئے؟ جنہوں نے عقیدہ آخرت سے کا انکار کیا اور عقیدہ آخرت کا یقین نہیں کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا کوئی مال کوئی اولاد ان کی کچھ کام نہیں آئے گی، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. پھر جس دن اٹھا کے ان کا رب انہیں کھڑا کرے گا تو وہ قسمیں کھائیں گے اور وہ یہ سمجھیں گے کہ وہ دلیل پر ہیں. یقین مانو کہ وہ سب جھوٹے کے جھوٹے ہی ہیں
اور شیطان نے ان پہ غلبہ حاصل کر لیا، انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا۔ یہ شیطانی لشکر ہے، کوئی شک نہیں کہ شیطانی لشکر سراسر خسارے ہی میں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمانی لشکر بنا دیں اور شیطانی لشکر سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھیں۔ سورہ مجادلہ کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 22 ہے، لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے، وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے کنبے قبیلے ہی کیوں نہ ہوں۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لکھ دیا اور جن کی تائید اپنی روح سے کی، جنہیں ان جنتوں میں داخل کر دے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ ان سے راضی ہو گئے اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے اور یہ اللہ کا لشکر ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کے گروہ والے ہی کامیاب ہیں، یعنی یہی لوگ کامیاب ہوں گے جو اللہ کے لشکر والے ہیں۔ اور اس سے مراد کون ہے؟ مسلمان صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں کا ساتھ نصیب فرما دیں اور ہمیں بھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ ہمارے ہاتھوں میں تھما دیں، آمین یا رب العالمین۔ سچ میں صحابہ اکرام کتنے لکی تھے اور کتنے خوش قسمت اور عزتوں والے تھے، ان کو دنیا میں ہی سرٹیفکیٹ مل گئے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سرٹیفکیٹ دنیا میں ہی نہیں تو آخرت میں ہمارے ہاتھوں میں ضرور تھما دیجیے، اور جو ہم نے آج سنا سمجھا پڑھا پڑھایا اس پہ عمل کرنے کی توفیق کاملہ و واسعہ عطا فرما دیجیے اور ہم سے قبول فرما لیجیے، اور ہمیں رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں کی برکتیں سمیٹنے کی بھی توفیق عطا فرما دیجیے۔ الحمدللہ آج ہماری سورہ المجادلہ کمپلیٹ ہوگی، انشاءاللہ کل ہم آگے سے پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔